بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ساجو ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا، تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں، اب بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گیا، پھر اسے اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیات سے غفلت برتی، آج تیری بھی متلقن خبر نہ لی جائے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی نکال دیا۔ روایات میں آتا ہے، اوزائی حسان سے جو ابن عطیہ علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال مقیم رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں 60 سال مقیم رہے، جنت کی جدائی پر 70 سال اور اپنی خطا پر بھی 70 سال روئے۔ حضرت ابن ابی حاتم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو زرع نے، ان سے عثمان بن ابی شیبہ نے، ان سے جریر نے، ان سے سعید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ علیہ السلام زمین میں وہنہ نامی مقام پر اترے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں، ابلیس دستم مسان سے چند میلوں کے فاصلے پر اترا اور سانپ اصفہان میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں تمام چیزوں کی کاریگری سکھا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد جو سب سے پہلا کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کے پھل سے ہے جس سے آپ علیہ السلام کو روکا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجہ وزن زیادہ رکھتے تھے، تو وہ دانے اگ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی کی اور پھر دانوں کو بھوسی سے جدا جدا کیا، پھر صفائی کی
پھر پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر کہیں جا کر روٹی پکائی، اور اس طرح عظیم محنت و مشقت اور تھکن کے بعد کہیں جا کر اس کو کھایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا یہی مطلب ہے۔ فرمان ہے، بس کہیں وہ شیطان تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تو محروم ہو جاؤ گے۔ اور پہلا لباس بھیڑ کی اون کا تھا۔ پہلے تو دونوں میاں بیوی نے اس اون کو کاٹا، پھر اس کو چرخے پر کاتا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے ایک جبہ بنایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک لمبی قمیض اور اوڑھنی بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی کوتاہی اور زبان کی لغزش ہوئی ہو تو اللہ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔